وقت آصف علی زرداری نے بھی دورہ کرنا ہے امریکہ کا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی انٹرویو بھی آیا ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ اپریل کے اندر شاید امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کا دورہ کریں گے، کچھ میڈیا کے اندر ایسی رپورٹس پڑی تھیں، اب چپ ہو گئے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں آئی، کوئی فالو اپ نہیں آیا۔ یہ اعلان اس وقت انہوں نے کیا جب بھارت کا دورہ کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہاں دورہ کروں گا پاکستان کا بھی، لیکن فی الوقت نہیں، اگلے سال۔ اور اس سال کہا جا رہا ہے کہ، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، خاموشی کیوں ہے؟ خاموشی کیوں ہے؟ اگر پوسٹ پون ہو گیا، اگر ہونا ہے تو اس کے لیے تیاری نظر نہیں آ رہی ہے، اور اگر پوسٹ پون ہو گیا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ریزننگ تلاش کرنی پڑے گی کہ کیا اوباما صاحب کی وہ مصیبتیں ہیں جو کہ انہیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ پارٹی ان کی جو ہے اب جب تک اپوزیشن کانسنٹ نہ دے کوئی لا ہی پاس نہیں ہوتا، یا پھر یہاں پہ کوئی ایسی انہوں نے سبق سکھانے والی بات ہے، کیونکہ اسعاف کا جو میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک پیسہ نہیں ملا ہمیں پچھلے 4 مہینوں کے اندر، پچھلے سال کا بل بھی ہمارا پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے مسلسل ایک اکنامک گیگنگ تو ہماری شروع کر رکھی ہے، جب وہاں سے پیسے نہیں ملتے، ہماری حکومت بینکوں سے لون لیتی ہے، انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، بینک سکویز ہو جاتے ہیں، انڈسٹری کو پیسہ نہیں ملتا، پوری اکانومی کریپل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اکانومی کے حوالے سے بات آپ نے کی، برطانوی جریدے اکنامسٹ نے پاکستان کے حوالے سے شائع کردہ ایک خبر بھی شائع کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ایٹمی قوت ہے، پاکستانی معاشرہ مضبوط ہے، اس قوم نے بہادری سے 3 بار فوجی حملوں کا مقابلہ کیا ہے، کہ پاکستان کمزور تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ناکام ریاست اسے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بیسیکلی انڈیا کے جو ہندو مائنڈ سیٹ کے جو ایجنٹ ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا میں گھسے ہیں، اب دیکھیے گا ذرا، اور انڈیا کے میں بڑی معذرت کے ساتھ وہ کانگریسی مسلمان بھی جو ہے انڈیا کا، وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کا حامل ہے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ جو لوگ گھسے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں جا کے، انہوں نے پرسیپشن کریٹ کیا ہے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا، آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا بھائی جان، انٹرنیشنل میڈیا کے جو اخبارات ہیں آن لائن کی وجہ سے وہ انڈیا میں تیار ہو رہے ہیں ہیومن ریسورس بچانے کے لیے۔ یہ جو پچھلے دنوں فائنینشیل کرائسس آیا تھا نا 2008 کا، اس کے بعد بہت سارے اخبارات جو تھے، ان کی پیج میکنگ، ان کی لے آؤٹ، ان کی ڈیزائننگ، نیوز روم کا سارا کام انڈیا میں شفٹ ہو گیا ہوا ہے، اور یہ اخبارات یو ایس اے ٹوڈے ہو جائے، واشنگٹن پوسٹ ہو جائے، نیو یارک ٹائم ہو جائے، یہ انڈیا سے نکلتے ہیں بھائی۔ ہندو اور یہودی لابی جو ہے وہ مل کر پروپیگنڈا کر رہی ہے، وہ خیر پہلے بھی کرتی رہی ہے، میں یہودیوں کو تو نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کو اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑی گرفت ہے، بڑے بڑے ادارے یہ جو لعنت پڑی ہے نا گزشتہ کوئی 8-10 سال کے اندر 9/11 کے اوپر، خاص طور پہ پاکستان کے پرسیپشن کے حوالے سے، اس بات کو نہ بھولیں کہ یہ ساری اس کے اندر یہ چیز ہے۔ آن لائن جو ان کی ویب پورٹلز ہیں وہ تو 100% وہاں سے آپ لنک ہو رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، اور اس کا کانٹینٹ وہ بناتے ہیں۔ آپ کی میں اس کو ایک 30 سیکنڈ لوں گا، اس کی میں مثال دوں گا کہ سٹوری ایک چھاپی تھی انہوں نے کہ جناب کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے تھے امریکہ میں فلاں جگہ کے اوپر، اور انڈیا میں ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھی آن لائن اس کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اس نے 4 گھنٹے کا ایونٹ سنا، اس کے بعد اگلے 2 گھنٹے میں اس پہ رپورٹ لکھی، اور 2 گھنٹے کے بعد وہ رپورٹ جو تھی وہ آن لائن ویب سائٹ کے اوپر پیسٹ ہو چکی تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب اگر یہ ہے جی نیا ریولوشن، اس ریولوشن سے میں کانپ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب امریکن پرسیپشن جو ہوگا وہ ایکچولی میڈ ان کلکتہ ہوگا، یا میڈ ان ممبئی ہوگا، یا میڈ ان دلی ہوگا۔ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے لیے کرنے کا کام تھا، ہم یہاں پہ پھر لیٹ ہو گئے۔ ہمارا جو آئی ٹی کا جو ایکسپورٹ سروس ایکسپورٹر تھا، وہ اس طرح کے 4-5 کانٹریکٹ یہاں پہ بھی لے آتا، جو کہ مل رہے تھے، دنیا کے اندر گھومتے پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہمارا ہوتا ہے نا، جو معراج ہوتی ہے، وہ H1 ویزا ہوتا ہے، جب ہمیں ملتا ہے تو ہم یہاں سے دفع ہو جاتے ہیں، اور اچھا ہے ایسے گندے انڈے دفاع ہی ہو جائیں۔ اچھا صاحب، چلیں رضوان صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت اہم موضوعات پر اپنے گفتگو کی، تھینک یو ویری مچ۔ وقت کی کمی ہے اور اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی مزید بات ہوگی، تھینک یو ویری مچ۔ آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اجلاس مسلم لیگ لکھنؤ 31 دسمبر 1916 کو قائد اعظم نے فرمایا کہ وہی قومیں آزادی کے قابل تصور کی گئیں جنہوں نے کامیابی کے ساتھ آزادی کے لیے جدوجہد کی، آج امن کی فتح ہوتی ہے۔ یہ پرامن جہاد جوش و خروش کے اوصاف میں ممتاز ہے اور رہے گا۔ قائد کے اس فرمان پر ضرور غور کیجیے گا ناظرین۔ شاہ الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔